فقہ ہو، آقا کی سیرت ہو، یہ سارے کا سارا آپ تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سوچیے، ہر بندہ اپنے طور پہ سوچے، کیا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی آیا بھی نہیں۔ یہ کس نے ہم تک پہنچایا؟ پورا دین ہم تک زبانی لکھ کر، تحریری طور پر، کتابی شکل میں نوٹ کر کے، حدیثوں کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ کس نے لکھی؟ یہ کام کرنے والے کون؟ آقا کا پیغام آقا کے آپ غلاموں تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ زیادہ پریشان نہ ہو، لیکن بات تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ کون ہے؟ یہ بابے ہیں، یہ بزرگ ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے والا یہودی ہوگا کہ نہیں؟ وہ دین کا مخالف ہوگا کہ نہیں؟ وہ دین کی شفٹنگ، ٹرانسفر، دین کے آگے انتقال، پیچھے سے لے کر آگے پہنچانا، دین کے اس تواتر، دین کے اس تسلسل، دین کے پیغام کے قیامت تک ابلاغ، اس کا منکر کون ہوگا؟ جو ان بزرگوں کو برا کہے گا۔ کسی ایک عالم سے ایک مسئلے میں اختلاف، جب ان سے کوئی خطا اجتہادی یا صحب، یہ علماء سے ہوتا رہتا ہے، یا کسی سے کوئی خطا نہیں ہوئی، بعض اوقات خطا پکڑنے والا خود غلطی بھی ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی جن لوگوں نے قرآن کی کچھ آیتوں پر اعتراض کیا ہے، قرآن میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اعتراض کرنے والا خود غلط ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سند غلط نہیں ہو سکتا، صحیح سند ہو، بات ٹھیک ہے۔ حدیثوں پر بھی بعض احادیث پر لمبی زبان والوں نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں؟ تو نہ قرآن غلط ہے، نہ حدیث غلط ہے، غلط وہ ہے جس نے یہ اعتراضات کیے ہیں۔ اسی طرح علماء، مجددین، صوفیاء، اولیاء اور بزرگ، ان پر بھی کوئی تنقید کرتا ہے تو قرآن اور حدیث تو ہوتے ہی غلطی سے مبرہ ہیں، تو یہ تو معصوم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے اختلاف کرنے والا خود بھی غلط ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ بھائی اگر یہ سارے غلط ہیں تو کون سا معصوم ہے؟ بڑا سوکھا کام نہیں ہے کہ تجھے ہی غلط کہہ دیا جائے جو سب کے خلاف بولتا ہے۔ تو ان ہستیوں سے ایک آدھ سے کسی کو اختلاف ہو بھی جائے، چونکہ یہ معصوم نہیں، تو اس کو دوسرے سے اتفاق ہوگا، یا مسلکی اختلاف، ایک مسلک ہے تو دوسرے مسلک سے، دوسرے مسلک ہے تو تیسرے مسلک سے اختلاف کرتا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، جو مجموعی طور پر تمام کے تمام بزرگوں سے اختلاف کرتا ہے اور اپنی زبان لمبی کرتا ہے، ان کے تمام طبقے کے اوپر ہی وہ اعتراض کرتا ہے، خدا کی قسم ہم پورے حوصلے کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ حلف اٹھا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا بندہ علماء اور بابوں کا مخالف نہیں ہوتا، ایسا بندہ نبی پاک کا دشمن ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو، یہ کہنا کہ سارے ٹھیک ہیں اور یہ کہنا کہ سارے غلط ہیں، دونوں ایک جیسی فضول گفتگو ہے، دونوں ایک جیسی بےہودگیاں ہیں۔ خاص طور سے جو سوجھ بوجھ والے نوجوان لڑکے ہیں، پڑھے لکھے، ان کو میری باتیں بڑے آرام سے سمجھ آ رہی ہیں۔ تو جو یہ سب کو غلط کہتے پھرتے ہیں، تو ان کو کہہ دو کہ تم بھی غلط ہو۔ یہ اپنے ٹھیک ہونے کی گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ ہاں، اگر سوال کا جواب صحیح نہ بن پڑے تو برا بھلا کہنے، سخت سست کہنے، گالی گلوچ کرنے کی بجائے بہتر ہے کسی پتھر پہ سر مار کے مر جائے، یہ بہتر ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آقا کے پیغام کو آگے جس طریقے سے پہنچایا گیا اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو جس طرح راستے کے پتھر کی طرح راستے سے ہٹایا گیا، اس کی سب سے پہلی مثال صدیق اکبر کا دین کے اوپر کام کرنا ہے اور مجددانہ کام کرنا ہے۔
آپ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جس قدر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، امت مسلمہ میں اللہ کی قسم اس کی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی، ملتی نہیں، مل سکتی ہی نہیں۔ میں دو ہستیوں کے تبصرے آپ کو سنا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام سیوطی نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتا تو اللہ کی عبادت بند ہو جانی تھی۔ تو لو جی اللہ کو جاؤ لے جاؤ گھر، اگر ابو بکر نہ ہوتا تو اللہ کی عبادت ختم ہو جاتی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول محب الطبری نے نقل کیا ہے الریاض النادرہ میں، فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی وفات کے موقع پر ان کے ماتھے کو چوم کر فرمایا بے ابی لولا انت لہلکنا، میرے ماں باپ قربان ہو، اے ابو بکر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ فاروق اعظم کی یہ عادت تھی کسی کی عظمت کا اعتراف اسی طرح کرتے۔ اسی طرح بعد میں اگلی صدی آئی، امام اعظم نے کام کیا، ضمن اور بھی صحابہ تابعین تبع تابعین چاروں خلفائے راشدین سب نے کام کیا۔ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں اور موٹے موٹے تذکرے کر رہا ہوں۔ امام اعظم پر میں ڈائریکٹ اس لیے پہنچا کہ وہ تابعین میں سے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے علم الکلام کی بنیاد رکھی، اس کو ترتیب دیا، پہلے توحید، پھر رسالت، پھر خلفائے راشدین، اس طرح آگے اور آخر میں علامات قیامت تک۔ یہ جو آج آپ کی عقائد کی کتابوں میں ابواب بندی اور ترتیب چلی آ رہی ہے، اس کے موجد اور بانی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور کتاب جس میں یہ سب سے پہلا کام نے کیا اس کا نام فقہ اکبر ہے، الفقہ الاکبر، اور اس کی انگنت شروع تک لکھی گئی ہے کہ بیٹے نے بھی اس کی شرح لکھی۔ مشہور شرح اللہ علی قاری کے ابو المنتہی مختصر سی ہے لیکن بڑی اچھی شرح۔ اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے عوام دوست کیا سوچیں گے، تو میرا بیٹا فقہ اکبر 7-8 صفحے کا رسالہ ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ملتا ہے، اوکھا نام کوئی نہیں ہے، فقہ اکبر۔ یہ تو میں پنجابی کے رنگ میں بتا رہا ہوں، تو جا کے دکان سے لے لو، ابن شاہ جی سے معلومات لے لو۔ سیرت مصطفیٰ سیرت پر میں نے بتا دی اینڈ پہ، اور فقہ کے اوپر فقہ اکبر امام اعظم کی بتا دی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فقہ اکبر پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا اس وقت سنی کون ہے۔ اچھا، اب امام اعظم کے بعد آگے امام مالک آتے ہیں، امام شافعی آتے ہیں، امام احمد بن حنبل آتے ہیں جس کی کتاب مسند احمد لکھی، امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، اور آگے تیسری صدی آتی ہے، سیاست کے مصنفین امام بخاری مسلم دوسرے محدثین آتے ہیں، چوتھی صدی، پانچویں صدی، ہر صدی امام غزالی چوتھی پانچویں صدی کے بزرگ، چوتھی صدی کے بزرگ امام غزالی چوتھی صدی کے اینڈ میں 505 ہجری میں ان کا وصال ہوا، پانچویں صدی کے صرف 5 سال لیے۔ ایسے چلتے چلتے 10ویں صدی تک آتے ہیں۔ ان تمام علماء نے ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف میں ارشاد ہے، آقا نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو دین میں نئی روح پھونک دیں گے، سبحان اللہ، دین کی تجدید کر دیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہر صدی میں آقا کا دین آقا سے لے کر ہم تک پہنچانے والے، صدی در صدی ہم تک ٹرانسفر کرنے والے، اور نسل بعد نسل ہم تک ٹرانسفر کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اولیاء اور علماء کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے اللہ کی قسم
ہمارا نبی پاک کے ساتھ عثمان کے ساتھ جو تعلق تارت بھی ہوئی ہے، ان کے بغیر وہ قائم نہ رہ سکتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے الفاظ، تشریحات، توضیحات اور وضاحتیں دنیا میں موجود نہ ہو تو ہم چیز کیا ہیں؟ ابو درداء صحابی ہیں، یہ فرما رہے ہیں، اور ان کے نزدیک علماء ان سے سینئر صحابہ اکرام تھے، خلفائے راشدین تھے، تو وہ اپنے سے پہلے صحابہ اور علماء کے محتاج ہیں، خود کو محتاج ظاہر کر رہے ہیں، تو تو کس کھیت کی مولی ہے اور میں کس باغ کی گاجر ہوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اگلوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتداء رفتگاں محفوظ در، آج کل کے تنگ نظر، زبان دراز، بدتمیز ان لوگوں کے اجتہاد کی نسبت اگلوں کی پیروی کرنا بہتر، بعد والے اگلوں کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں ہے لا یأتی علیکم زمان الا وبعدہ شر منہ، تم پر جو بھی زمانہ آئے گا ہر بعد والے زمانے میں شر پہلے زمانے سے زیادہ ہوگا۔ اب 15ویں صدی میں ایک اگلے بزرگوں کے خلاف بندہ ٹہن ٹہن کرتا ہے تو 14ویں صدی اور 13ویں صدی والوں کو یہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ ان کے زمانے کی نسبت زیادہ شر والے زمانے کی پیداوار ہے، تو ہم شر والے لوگوں کی پیروی کیوں کریں، خیر والے لوگوں کی پیروی کیوں نہ کریں؟ اسی حدیث کی روشنی میں نے عرض کیا کہ بعد والے اگلوں کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔